تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ امی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے اس رسول پہ جو ایسے نبی ہیں جو امی ہیں، یعنی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی قرار دینا شاید آپ کی توہین ہے، شاید آپ کی گستاخی ہے، جبکہ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا اعزاز دیا ہے، یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے، یہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو لوگ اہل مکہ کے اس الزام پہ یقین کر لیتے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد کا گڑھا ہوا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی تو امی ہے، تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے، ان کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، انسانوں میں سے ان کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے انہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے باوجود اتنا عظیم کلام لا رہے ہیں تو مان لو کہ یہ بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ عنکبوت میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ آپ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر آپ نے پہلے کوئی کتاب پڑھی ہوتی، آپ کو لکھنے کا طریقہ آتا ہوتا، تب یہ لوگ شک میں پڑتے کہ یہ قرآن شاید محمد کا اپنا بنایا ہوا ہو علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب صورتحال یہ ہے کہ آپ امی ہیں، نہ آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھی اور نہ آپ لکھنا جانتے تھے، پھر یہ شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ پھر الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ تہمت کیوں لگاتے ہیں؟ تو بہرحال آپ کا امی ہونا آپ کا بہت بڑا کیا ہے؟ اعزاز ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، آپ کا بہت بڑا لقب ہے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ آپ کی توہین کرنے والا نہیں ہے۔